بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ڈرون طیاروں کے لین دین پر روس اور ایران کو امریکہ کی دھمکی۔ چین امریکہ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اضافہ، چین اور تھائی لینڈ کی مشترکہ جنگی فوجی مشقیں۔ چین تائیوان پر قبضے کے بعد فوج نہ بھیجنے کے وعدے سے دستبردار۔ روسی سیکرٹری سروس ایجنٹس نے یوکرین میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب کا پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کے لیے $10 کروڑ فراہم کرنے پر غور۔ عظیم پاکستانی قوم کو یوم آزادی مبارک، DGISPR۔ پوری پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز۔ پاکستان کا 75واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ڈرون طیاروں کے لین دین پر روس ایران کو امریکہ کا انتباہ۔ ڈرون طیاروں کے پرزوں کی ایران کو فراہمی کا نیٹ ورک بھی ختم کر دیں گے، امریکی دفتر خارجہ کی دھمکی۔ امریکہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان اسلحے کی تجارت قبول نہیں کی جائے گی اور اس وجہ سے ان پر اقتصادی پابندیوں کو زیادہ مضبوطی سے عائد کر دیں گے۔ امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بات ایران سے روسی اہلکاروں کو ڈرون استعمال کی تربیت کے سلسلے میں ایک سوال پر کی گئی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ نے پہلی بار روس کے لیے ایرانی ڈرون طیاروں کی فراہمی اور روسیوں کو تربیت دینے کے معاملے پر پچھلے ماہ بات کی تھی کہ امریکہ کو ایسی اطلاعات مل رہی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان ایرانی ڈرون طیاروں کو روس یوکرین کے خلاف استعمال کرے گا۔ امریکی دفتر خارجہ کے ایک ذمہ دار نے عرب ٹی وی کو بتایا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران روسی حکام نے ڈرون طیاروں کے حصول کے معاہدے کے حصے کے طور پر ایرانی ماہرین سے تربیت حاصل کی ہے۔ دفتر خارجہ کے نائب ترجمان نے اس بارے میں بتایا ہے کہ امریکہ نے ان تمام امور کا جائزہ لیا ہے کہ ایران کی طرف سے روس کو حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ڈرون طیارے موصول ہوئے ہیں۔ امریکہ کو ایران کے ان ڈرونز کے بارے میں غیر معمولی طور پر تشویش لاحق ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تائیوان کے معاملے پر امریکہ اور چین کے مابین کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ چینی فضائیہ نے جنگی اور بمبار طیارے مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے تھائی لینڈ بھیجنا شروع کر دیے۔ چین کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ان مشترکہ فوجی جنگی مشقوں میں زمینی اہداف کو نشانہ بنانے، محدود اور وسیع پیمانے پر فوجیں اتارنے کی مشقیں کی جائیں گی۔ اس سے چند دن قبل چین نے تائیوان کے سمندری حدود کے ارد گرد بحری جنگی مشقیں انجام دی تھیں۔ یہ مشقیں ایسے حالات میں منعقد کی جا رہی ہیں جب امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک آسٹریلیا، جاپان، سنگاپور نے انڈونیشیا میں فوجی مشقیں انجام دی ہیں۔ دوسری جانب سابق امریکی وزیر دفاع مائک پومپیو نے اپنے ایک اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان ایک آزاد اور مستقل ملک ہے اور وہ چین کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا چین میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ میں نے چینی کمیونسٹ جماعت کو ان تمام اقدامات کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اس کے باوجود میں آزادانہ طور پر تائیوان گیا اور تائیوانیوں نے بہت گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین تائیوان کا کنٹرول سنبھالنے کی صورت میں اپنی فوج وہاں نہ بھیجنے کے وعدے سے دستبردار ہو گیا۔ برطانوی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تائیوان کے حوالے سے چین کے وائٹ پیپر میں صدر شی جن پنگ کی طرف سے اس سے قبل کی گئی پیشکش کے برعکس کم خود مختاری دینے کا اشارہ کیا گیا ہے۔ چین نے تائیوان کے حوالے سے 1993 اور 2000 میں اپنے 2 وائٹ پیپرز میں کہا تھا کہ وہ دوبارہ اتحاد کے حصول کے بعد تائیوان میں فوج یا انتظامی اہلکار نہیں بھیجے گا۔ تازہ ترین وائٹ پیپر میں ایسی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی جس سے یہ ظاہر کیا جا سکے کہ تائیوان چین کا خصوصی انتظامی علاقہ بننے کے بعد
خود مختار ہوگا۔ چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی نے تجویز پیش کی تھی کہ تائیوان ایک ملک دو نظام کے ماڈل کے تحت اپنی حکمرانی واپس لے سکتا ہے، جیسا کہ اس فارمولے کے تحت ہانگ کانگ کی سابق برطانوی کالونی 1997 میں چینی حکمرانی میں واپس آ گئی تھی۔ یہ جمہوری طور پر حکومت کرنے والے تائیوان کو اپنے سماجی اور سیاسی نظام کو جزوی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے کچھ خود مختاری فراہم کرے گا، جبکہ تائیوان کی سیاسی جماعتوں نے ایک ملک دو نظام کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق اسے کوئی عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ تائیوان کی حکومت کا کہنا ہے کہ صرف جزیرے کے لوگ ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی سیکرٹری سروس ایجنٹس نے صدر پیوٹن کی جانب سے اماراتوں اور تنخواہوں میں اضافے کے باوجود یوکرین میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے سیکرٹریٹ سروس کے ایجنٹس کو یوکرین میں کام کرنے کے لیے نارمل تنخواہوں کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ تنخواہوں کی پیشکش کے باوجود ایجنٹس کی جانب سے یوکرین میں کام کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پیوٹن ترجیحی بنیادوں پر یوکرین میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ڈونیسٹک اور لوہنسک اور خیرسون سمیت یوکرین کی دیگر مشرقی ریجنز میں روایتی انٹیلیجنس کے ساتھ فوجی انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر روسی سیکرٹریٹ سروس کے ایجنٹس کی جانب سے ایسی کسی پوسٹنگ سے بچنے کے لیے اپنے یا کسی اہل خانہ کے نام میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اپنے ہی ملک میں رہنے کو زیادہ ترجیح دینے کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو 10 ماہ کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کے لیے $10 کروڑ فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو 10 ماہ تک ماہانہ $10 کروڑ کی پیٹرولیم پروڈکٹس امداد میں دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $3 ارب اسی ہفتے ڈپازٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رقم کو دوبارہ قومی بینک میں جمع کروا دیا جائے گا۔ بلومبرگ سے سعودی ذرائع نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے $3 ارب کے معاہدے کی تجدید کی جائے گی۔ آئندہ 2 روز میں دونوں ممالک امداد کے حوالے سے اعلان کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے عظیم پاکستانی قوم کو یوم آزادی مبارک ہو۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ پاک فوج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی کے جشن کی مبارکباد۔ میجر جنرل بابر افتخار نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ عظیم قوم کو آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی مبارک ہو۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان زندہ باد، عزم عالی شان، شاد رہے پاکستان۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد کے پیغامات بھیجے گئے ہیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر عارف علوی کے نام تہنیتی مبارکباد کے پیغامات بھیجے گئے ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ ہم پوری پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام کو قومی دن پر بہت مبارکباد ہو۔ ہماری نیک خواہشات اور دعائیں پاکستان کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔
मुल्क भर में 75वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। मुख्तलिफ शहरों में योम आज़ादी की मुनासबत से रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। योम आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में कौमी परचम, झंडियाँ और बैनर्स जगह जगह आवेज़ा किए गए हैं। योम आज़ादी पर मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। गली गली, मोहल्लों, शहरों और सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। नौजवान सब्ज हलाली परचम लिए सड़कों पर निकल आए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।